بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ جیسا کہ ہم جانتے ہیں کہ روزہ اسلام کے 5 ارکان میں سے ایک ہے، جسے عربی میں صام کہتے ہیں۔ مسلمان اسلامی سال کے مقدس مہینے رمضان المبارک میں سبھی مسلمان روزہ رکھتے ہیں۔ روزے میں مسلمان صبح صادق سے غروب آفتاب تک کھانا اور پینے سے باز رہتے ہیں، اور روزہ رکھنے کے لیے صبح صادق سے پہلے کھانا کھایا جاتا ہے، جسے سحری کہتے ہیں، اور جس کے بعد نماز فجر ادا کی جاتی ہے، جبکہ غروب آفتاب کے وقت اذان مغرب کے ساتھ روزہ کھول لیا جاتا ہے، اور جسے افطار کرنا کہتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے اپنی سچی کتاب میں ایمان والوں کو کچھ اس طرح مخاطب کیا ہے کہ اے ایمان والو، تم پر روزے رکھنا فرض کیے ہیں، جس طرح تم سے پہلے لوگوں پر روزے رکھنا فرض کیے گئے تھے، تاکہ تم متقی اور پرہیزگار بن سکو۔ روزہ صرف انسان کو اللہ تعالیٰ کے قریب ہی نہیں کرتا، بلکہ اس کے ساتھ ساتھ روزے کے کچھ ایسے حقائق بھی ہیں جن کو جان کر آپ خود کو ایک روزے دار ہونے پر فخر محسوس کریں گے۔ روزہ اسلامی ارکان میں سے چوتھا رکن ہے، اور روزہ جسمانی صحت کو برقرار رکھتا ہے، بلکہ اسے بڑھاتا بھی ہے۔ روزے سے دل کی پاکی اور روح کی صفائی اور نفس کی طراحت حاصل ہوتی ہے۔ روزہ دولت مندوں کو غریبوں کے حالات سے عملی طور پر باخبر رکھتا ہے۔ روزہ شکم سحروں اور فاقہ مستوں کو ایک برابر کھڑا کر دیتا ہے۔ روزہ جسم کو مشکلات کا عادی اور سختیوں کا خوگر بناتا ہے۔ روزے سے بھوک اور پیاس میں تحمل اور صبر کی دولت ملتی ہے۔ روزے سے انسان کو دماغی اور روحانی یکسوئی حاصل ہوتی ہے، اور روزہ بہت سے گناہوں سے انسان کو محفوظ رکھتا ہے۔ روزہ نیک کاموں کے لیے ذوق اور شوق انسان کے اندر پیدا کرتا ہے، کیونکہ روزہ ایک مخفی اور خاموش عبادت ہے جو کہ ریاکاری اور نمائش سے بری ہے۔ قدرتی مشکلات کو حل کرنے اور آفات کو ٹالنے کے لیے روزہ ایک بہترین ذریعہ ہے۔ ان فوائد کے علاوہ بہت اور فائدے بھی ہیں، جن کا ذکر حدیث میں کچھ اس طرح موجود ہے کہ بخاری اور مسلم میں ہمیں یہ حدیث ملتی ہے کہ روزے دار کے لیے 2 خوشیاں ہیں، ایک افطار کے وقت اور ایک اپنے رب سے ملنے کے وقت، اور روزے دار کے منہ کی بو اللہ تعالیٰ کے نزدیک مشک سے زیادہ پاکیزہ ہے۔ محبت اور دوستی، یہ دونوں چیزیں ہر طوفان کا سامنا کر سکتی ہیں، مگر ایک چیز ان دونوں کے ٹکڑے ٹکڑے کر سکتی ہیں، اور وہ ہے غلط فہمی۔ ہم کسی کے لیے تب تک اچھے ہیں جب تک ہم انہیں فائدہ پہنچاتے رہیں۔ زندگی میں آدھے دکھ غلط لوگوں سے امید رکھنے سے آتے ہیں، اور باقی کے آدھے دکھ سچے لوگوں پر شک کرنے سے آتے ہیں۔ اس دنیا میں جھانکنے کی بہترین جگہ اپنا گربان ہے، اور رہنے کی بہترین جگہ اپنی اوقات۔ گرتے ہوئے آنسو اور ٹوٹے ہوئے دل کی قدر تو بس اللہ ہی جانتا ہے۔ دیواروں کے کان ہو یا نہ ہو، لیکن فرشتوں کے پاس قلم ضرور ہے۔ کسی کا دل دکھانے کے بعد بہتر ہوگا آپ بھی اپنی باری کا انتظار کریں۔ نہ جانے کون سی شہرت پہ انسان کو ناز ہے، کیونکہ یہ انسان تو اپنی آخری غسل تک کا محتاج ہے۔ قریبی رشتوں کی تکلیف یا اذیت دراصل اللہ کی طرف لو لگانے کا ایک ذریعہ ہوتی ہے۔ تنہا انسان کو کبھی تنہا نہ سمجھنا، کیونکہ جو تنہا ہوتا ہے اس کے سب سے قریب اللہ ہوتا ہے۔
انسان اپنی دعاؤں سے ہی اپنا مقدر لکھتا ہے، اور انسان کی دعائیں ہی انسان تک وہ سب کچھ لے آتی ہیں جو اس کے نصیب میں بھی نہیں لکھی ہوتی۔ تمہارا دل سمندر کے مانند وسیع ہے، اس لیے جاؤ خود کو اپنی پوشیدہ وصیتوں میں تلاش کرو۔ خواہش کے سانپ کو ابتدا میں ہی مار دینا چاہیے، کیونکہ اگر دیر کرو گے تو یہ بڑھتے بڑھتے اژدہا بن جائے گا اور تمہارے قابو سے باہر ہو جائے گا۔ تجھے کیا بتاؤں میرے ہم نشیں، تیرے سامنے میرا حال ہے، تیری ایک نگاہ کی بات ہے، میری زندگی کا سوال ہے۔ بزرگ کہتے ہیں فصل رنگ بدلے تو کاٹ لو، اور لوگ رنگ بدلے تو انہیں چھوڑ دو۔ دکھ تب ہوتا ہے جب ہماری نیت صاف ہو اور لوگ ہمیں غلط سمجھیں۔ حضرت علی نے فرمایا، حرص اور لالچ سے کوئی فائدہ نہیں ہوتا ہے، کیونکہ انسان کو جو ملنا ہوتا ہے وہ اسے مل کر رہتا ہے۔ کچھ لوگوں کے سینے میں دل کی جگہ ترازو ہوتا ہے، کیونکہ وہ ہاتھ ملانے سے پہلے حساب لگا لیتے ہیں کہ اس بندے سے مجھے کتنا فائدہ ہوگا۔ ایک تمہارا رب ہی تو ہے جو تمہاری ہزار نادانیوں پر بھی پردہ ڈال دیتا ہے۔ داغ داغ مت کہو، کیونکہ یہاں سب داغدار ہیں، بے داغ تو صرف وہی ہے جو تمہارا پروردگار ہے۔ نہیں عشق کا درد لذت سے خالی، کیونکہ جسے ذوق ہے وہ مزہ جانتا ہے۔ اگرچہ انسان کو مقدر سے زیادہ رزق نہیں ملتا، لیکن وہ پھر بھی رزق کی تلاش میں گھومتا رہتا ہے۔ اس دنیا میں جو تجھ سے وابستہ نہیں تو اس سے وابستہ نہ ہو۔ اس دنیا میں جس کو اپنے چھوڑ دیتے ہیں وہ غیروں کے ہاتھ لگ جاتا ہے۔ جو شخص تمہیں اچھا لگے اس سے کم ملا کرو، اور جو بہت اچھا لگے اسے صرف دیکھا کرو۔ حضرت علی نے فرمایا کہ اگر زندگی کو ہمیشہ خوشیوں کے ساتھ گزارنا چاہتے ہو تو غم زدہ لوگوں کے غم سنا کرو، پھر دیکھنا کبھی دکھی نہیں رہو گے۔ زندگی کو ضرورت کی طرح گزارو، خواہشوں کی طرح نہیں، کیونکہ ضرورتیں فقیر کی بھی پوری ہو جاتی ہیں، لیکن خواہشیں بادشاہوں کی بھی پوری نہیں ہو پاتی۔ ان لوگوں سے مت ڈرو جو اپنا بدلہ لینا جانتے ہیں، بلکہ ان لوگوں سے ڈرو جو اپنے معاملے اللہ پر چھوڑ دیتے ہیں۔ ہمیشہ ان لوگوں کو چنا کریے جن کو عزت دینے پر وہ خود سے بڑھ کر آپ کو عزت دیں، اور یہی بہترین لوگوں کی نشانی ہے۔ اس دنیا میں جو دوسروں کے غم سے لا تعلق ہے وہ شخص انسان کہلانے کے مستحق نہیں۔ اگر تم صاف آئینہ چاہتے ہو تو اپنے آپ کو دیکھو اور ہر اس سچائی کو دیکھو جس کا عکس آئینہ دکھائے۔ جھوٹ بولنا سچ بات کہنے سے مشکل ہے، پر سچ کو یاد رکھنے کی ضرورت نہیں ہوتی کہ آپ نے کیا کہا تھا، لیکن وہیں جھوٹ کو ہمیشہ یاد رکھنا پڑتا ہے، کیونکہ اس کی صفائی ہمیشہ دیتے رہنا پڑتی ہے۔ اس دنیا میں جہاں عورت کا احترام ہوتا ہے وہاں اللہ بھی خوش ہوتا ہے۔ جو شخص خواہ مخواہ اپنے آپ کو محتاج بناتا ہے اس کو اللہ تعالیٰ ہمیشہ کا محتاج بنا دیتا ہے۔ ہم پہلے اپنے بچوں کو بولنا سکھاتے ہیں، پھر ہم ہی انہیں خاموش رہنے کی تلقین کرتے ہیں۔ اس دنیا میں سب سے طاقتور انسان وہ ہوتا ہے جو دھوکہ کھا کر بھی لوگوں کی مدد کرنا نہیں چھوڑتا۔ گزری ہوئی زندگی کو کبھی یاد نہ کر، تقدیر میں جو نہیں لکھا اس کی فریاد نہ کر، کیونکہ جو ہوگا وہ ہو کر ہی رہے گا۔ تو کل کی فکر میں اپنی آج برباد نہ کر۔ اس دنیا میں جس نے فجر کی نماز ترک کی اس کے چہرے سے نور ختم کر دیا جاتا ہے، جس نے ظہر کی نماز ترک کی اس کی روزی سے برکت ختم کر دی جاتی ہے، جس نے عصر کی نماز ترک کی اس کے بدن سے طاقت کم کر دی جاتی ہے، جس نے مغرب کی نماز ترک کی اس کو اولاد سے کوئی فائدہ نہ ہوگا، اور جس نے عشاء کی نماز ترک کی اس کی نیند سے راحت ختم کر دی جاتی ہے۔ اس لیے ہمیں چاہیے کہ اپنی نمازوں کا احترام کریں، چھوٹے چھوٹے شکووں سے
बड़े बड़े रिश्ते अक्सर कमज़ोर हो जाते हैं। अपने अल्लाह के आगे झुको, फिर देखना वो अल्लाह तुम्हें किसी के सामने झुकने नहीं देगा। जिन लोगों की तरबियत में कमी रह जाती है वो दूसरों को ताने मारने, ऐब जोई करने, कीड़े निकालने, इल्ज़ाम तराशी और बहतान लगाने जैसी साजिशों में ज़िंदगी भर मुब्तला रहते हैं। इस दुनिया में इंसान की सबसे बड़ी दौलत उसके अच्छा इखलाक है। घर सोना चांदी से नहीं बल्कि हमेशा अच्छे अखलाक से आबाद होता है। अपनी सोच को बदलो, फिर देखना आपकी ज़िंदगी बदल जाएगी। दौलतमंद की आजिज़ी, जवानी की इबादत, गरीब की सखावत और गुनाहगार की तौबा अल्लाह को बहुत पसंद है। इस दुनिया में समझदार इंसान गैरों से बातें सुनकर अपनों से बहस नहीं करता। कहानियों के आखिर में सारे मसले ख़त्म हो जाते हैं, लेकिन हकीकत ज़िंदगी में मसाइल ख़त्म नहीं होते बल्कि इंसान ख़त्म हो जाता है। इस दुनिया में खुदा का बंदा वही है जो बंदों का खुदा ना बने। ला हासिल की तमन्ना खुद की ज़ात के साथ वो ज़ाती है जिसमें इंसान हर वक्त अपनी हार का दुख मनाता रहता है। शैतान सबसे पहले इंसान की शर्म व हया पर ज़र्ब लगाता है ताकि गुनाह को आसानी से अंजाम दे सके। आँखों का पानी और दिल की कहानी हर किसी को समझ में नहीं आती। बाज़ औक़ात कोई हमारी खामोशी का भी मुस्तहिक नहीं होता और हम उन्हें अपने एहसासात का तर्जुमा सुना रहे होते हैं। इस कायनात में हकीकी इश्क में ना तो रुसवाई है और ना तन्हाई। बहुत दूर तक इंसान देख लेता है मगर उसी इंसान को अपना गिरबान नजर नहीं आता। कायनात के राज उसी पर खुलते हैं जिस पर अपनी ज़ात का राज खुल चुका हो। इस दुनिया में छोटी सोच और छोटी चीज़ें हमेशा उछलती ज़्यादा हैं। किसी से भी हसद करना बेकार है क्योंकि उसके पास जो कुछ भी है वो तुमसे छीना हुआ नहीं है। खामोशी वो खजाना है जिसमें हर कामयाबी का राज मौजूद है। तलाश में बीत गई सारी जिंदगी, लेकिन अब पता चला कि खुद से बड़ा हमसफर कोई नहीं। इंसान को अगर अपनी हैसियत का इल्म हो जाए तो वो पागल हो जाएगा या फौरन मर जाएगा। रवैयों की तकलीफ जब रूह में उतर जाए तो अल्फाज उसका इलाज नहीं कर सकते। अगर कोई आपके गलत रवैये, सवाल या जवाब पर खामोशी इख्तियार कर लेता है तो समझ लेना वो आपसे किरदार में कहीं बड़ा है। इस दुनिया में किसी को तकलीफ या झूठ बोलने से पहले ये सोच लेना कि इस दुनिया में बहाने ख़त्म हो जाते हैं। जब तक अल्फाज किताब से निकलकर अमल में शामिल ना होंगे तब तक ना दिल बदलेगा और ना ही दिल की दुनिया बदलेगी। इंसान गैरों में मिली इज्जत और अपनों से मिली जिल्लत कभी नहीं भूलता। माँ बाप के साथ तुम्हारा सलूक ऐसी कहानी है जो लिखते तुम हो लेकिन तुम्हारी औलाद तुम्हें पढ़कर सुनाती है। रिश्तों को इतना गलतियां कमजोर नहीं करती जितना गलत फहमियां कर देती हैं। जिंदगी भर याद रहता है मुश्किल में साथ देने वाला और मुश्किल में साथ छोड़ने वाला। बुरा वक्त चाहे कुछ लम्हों का ही हो लेकिन बहुत से लोगों की पहचान करा देता है जिनको हम अपना समझते हैं। कुछ ऐसे बन जाओ कि तुम्हें देखने वाले तुम्हारी तरबियत करने वाले के हक में दुआएं करें। इस दुनिया में बेखौफ होने के लिए बाकिरदार होना ज़रूरी है। लोगों के दिलों में अपना मकाम इस तरह बना लो, मर जाओ तो तुम्हारे लिए दुआ करें और ज़िंदा रहो तो मिलने की आरजू करें। इस दुनिया में आग लगाना तो इंसान के बस में है, लेकिन हवा के रुख बदलने पर कादिर कोई और है। लिबास कीमती हो या सस्ता, किरदार को नहीं छिपा सकता। इसलिए अपना किरदार कीमती बनाओ, फिर देखना हर लिबास में अच्छे लगोगे।
میں نے اپنی اوقات کو بڑے قریب سے دیکھا تو پتہ چلا کہ چند سانس ہیں اور وہ بھی اس رب کی محتاج ہیں۔ ہر لمحے کو محسوس کرنا سیکھیں تاکہ آپ کو پتہ چل سکے کہ کتنے لمحوں کو آپ نے بغیر کسی مصیبت کے گزار لیا۔ جب تم خود کو کسی پر بوجھ بنتا محسوس کرو تو فوراً اس بوجھ کو ہلکا کر دیا کرو۔ جب تم خود کو اللہ کا پسندیدہ بندہ بنانا چاہو تو سب سے پہلے دل سے یہ خوف نکال دینا کہ لوگ کیا کہیں گے۔ اگر اس دنیا میں ہم گلاب کی طرح کھلنا چاہتے ہیں تو ہمیں کانٹوں سے نبھانا سیکھنا پڑے گا۔ لوگ آپ کے اندر آپ کا دکھ تلاش نہیں کرتے بلکہ انہیں اس تماشے کی کھوج ہوتی ہے جو آپ کے ساتھ ہوا تھا۔ ہر وہ سوال بے فائدے سوال ہے جو جواب نہ دے بلکہ سوالات کے ناختم سلسلے کو شروع کر دے۔ کوئی بھی غروب ہمیشہ کے لیے نہیں ہوتا اور کوئی بھی طلوع ہمیشہ کے لیے نہیں ہوتا، اس لیے بہترین ہیں وہ لوگ جو زندگی کے عروج اور زوال میں اپنے رب کی رضا پر شکر گزار رہتے ہیں۔ کبھی کبھی اللہ ہمیں خود سے قریب کرنے کے لیے بھی کچھ بے قراری ہمیں دے دیتا ہے۔ اس دنیا میں نیکی تو اس خوشبو کے مانند ہے جو نیت کے پھول سے پھوٹتی ہے، اس لیے جتنی نیت صاف ہوگی اتنا ہی پھول خوشبودار ہوگا۔ اپنی زندگی میں اتنے خوش رہو کہ تم سے بات کرنے والا انسان جب بھی ملے خوش ہو جائے۔ لوگ وہی خوبصورت ہوتے ہیں جن سے بات کرنے سے دل ہلکا اور پرسکون ہو جائے۔ لباس جسم کا اور سوچ روح کا پہناوا ہوتی ہے، اس لیے ان دونوں کو صاف اور عمدہ رکھیے۔ حقیقت تو یہ ہے کہ اللہ کے سوا ہر سہارا کمزور اور عارضی ہے۔ اس دنیا میں تین چیزیں بھائی بھائی کو دشمن کر دیتی ہیں: جان، زر اور زمین۔ یہ دنیا سیکھنے کی جگہ ہے مگر صرف ان لوگوں کے لیے جو یہ بات سمجھتے ہیں۔ جس لمحے آپ سچ بولنے کا فیصلہ کرتے ہیں وہی لمحہ آپ کی سوچ اور آپ کی عمل کی تبدیلی کا آغاز ہوتا ہے۔ اس دنیا میں لین دین کے بغیر کسی کی ایمانداری کا اندازہ نہیں لگایا جا سکتا۔ خوف خود میں کسی شے کی کمی کی وجہ سے پیدا ہوتا ہے۔ معاشرے میں امید صرف اس وقت پیدا ہوتی ہے جب آپ مسائل کا حل پیش کرتے ہیں۔ کامیاب لوگوں کی غیبت کرنا ناکام لوگوں کی مجبوری ہوتی ہے۔ اگر موت کے بعد اپنی مرضی کی زندگی گزارنا چاہتے ہو تو موت سے پہلے اپنے رب کی مرضی کی زندگی گزار لو۔ رب کو اوپر نہ ڈھونڈو بلکہ ذرا سی گردن نیچے کر لو اور دیکھنا رب تمہیں اپنے دل میں ملے گا۔ اس دنیا میں تین چیزیں پردہ چاہتی ہیں: کھانا، عورت اور دولت۔ تین چیزیں انسان کو زندگی میں صرف ایک بار ملتی ہیں: والدین، حسن اور جوانی۔ تین چیزیں انسان کو تباہ کر دیتی ہیں: حرص، حسد اور غم۔ تین چیزیں چھوٹی نہ سمجھیں: قرض، مرض اور فرض۔ رابطے حد سے گزر جائیں تو غم ملتا ہے، اس لیے لوگوں سے ہمیشہ دوری اختیار کریں۔ اگر مشکل آپ کے دروازے پر دستک دے تو خوف زدہ نہ ہوں بلکہ آگے بڑھ کر دروازہ کھول دیں، کیونکہ کامیابی ہمیشہ مشکل کا بھیس بدل کر آتی ہے۔ صرف دو لوگ آپ کو صحیح طرح سمجھ سکتے ہیں، ایک وہ جو آپ کے حالات سے گزرا ہو اور دوسرا وہ جس کو آپ سے شدید محبت ہو۔ یہاں جو کچھ ہے وہ یہیں رہے گا، لیکن یہاں کی چیزوں کو اپنا کہنے والے یہاں نہیں رہیں گے۔ خواہشات کے پاؤں اگر چادر سے باہر نکل جائیں تو پھر سکون نصیب نہیں ہوتا۔ مشکلات کا پتھر تراشنے کے بعد جو ہیرا نکلتا ہے اسے کامیابی کہتے ہیں۔ زیادہ اچھا ہونا بھی غلط ہوتا ہے کیونکہ پتہ ہی نہیں چلتا کہ لوگ قدر کر رہے ہیں یا استعمال۔ مولا علی نے فرمایا کہ دلوں کا غم
گناہوں کو پاک کرتا ہے۔ خدا کو دھوکہ دے کر جنت نہیں خریدی جا سکتی، اور خدا کی اطاعت کے بغیر خدا کی رضامندی حاصل نہیں کی جا سکتی۔ جس ذات کو راضی کرنے میں سکون ہے، انسان اسی کو ناراض کر کے اپنی زندگیوں میں سکون چاہتا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے برائی کے کچھ تالے بنائے ہیں جن کی چابی شراب ہے، اور جھوٹ شراب سے بھی بدتر ہے۔ کسی سوال کا جواب معلوم نہ ہو تو لا علمی کا اظہار کر دینا ایک اعلیٰ ظرفی ہے۔ انسان کی فطرت بھی عجیب ہے، وہ تنقید جیسی سچائی پر ناراض ہوتا ہے اور خوشامد جیسے دھوکے پر خوش ہوتا ہے۔ مولا علی نے فرمایا کہ جب کوئی شخص دے کر جتلاتا ہے تو اس کے گناہ اس کے صدقے کے ثواب سے زیادہ ہو جاتے ہیں۔ اگر تم وہ کچھ دیکھ لو جو تمہارے مردوں نے دیکھا ہے تو یقیناً تم بیتاب اور پریشان ہو جاؤ گے۔ جو شخص ہمیشہ تمہاری خوشی چاہے، اس کو اداس ہونا تمہارے لیے فکر کی بات ہونی چاہیے۔ مولا علی نے فرمایا کہ یہ ممکن ہی نہیں ہے کہ خدا دعا کا دروازہ کھولا رکھے لیکن قبولیت کا دروازہ بند کر دے۔ بعض لوگوں کے مرنے سے بہت سے لوگ مر جاتے ہیں، اور بعض لوگوں کے مرنے سے بہت سے لوگ جینے لگ جاتے ہیں، اور یہ اپنے اپنے کردار کا نتیجہ ہے۔ جو شخص کسی کا حق لے لے گا تو اس کا بدلہ لیا جائے گا، اس کی نفس سے، اس کے مال سے یا اس کے اولاد سے۔ مولا علی نے فرمایا کہ مومن کی جان ہر وقت امتحان اور مصیبت میں رہتی ہے۔ محبت رنگ دے جاتی ہے جب دل سے دل ملتے ہیں، لیکن مشکل یہ ہے کہ دل بڑے مشکل سے ملتے ہیں۔ دنیا کا سب سے خوبصورت پودا خلوص کا ہوتا ہے، جو زمین میں نہیں بلکہ دلوں میں اگتا ہے۔ اچھی بات سن کر اس پر عمل کرو اور یہ نہ دیکھو کہ کہنے والا کون ہے۔ اس دنیا میں تمام کامیابیوں کا راز صبر ہے۔ حضرت علی نے فرمایا، سب سے پہلی عبادت یہ ہے کہ انسان مصیبت میں صبر کر کے اللہ تعالیٰ کی طرف مدد کا منتظر رہے۔ اس دنیا میں رشتوں کی خوبصورتی ایک دوسرے کی بات کو برداشت کرنے میں ہے، کیونکہ اگر بے عیب انسان تلاش کرو گے تو اکیلے رہ جاؤ گے۔ کسی کے خلوص اور پیار کو اس کی بیوقوفی مت سمجھو، ورنہ کسی دن تم خلوص اور پیار تلاش کرو گے اور لوگ تمہیں بیوقوف سمجھیں گے۔ اس دنیا میں کسی کو بھی اتنا حق مت دو کہ وہ تمہیں چھوٹا محسوس کرے۔ اس دنیا میں مختصر رہو لیکن مخلص رہو۔ اس دنیا میں بادشاہ تو وقت ہوتا ہے اور باقی سب تو یوں ہی غرور کرتے ہیں۔ کسی کا برا چاہنے سے پہلے یہ بھی سوچ لیں کہ آپ بھی اس دنیا میں ہی رہتے ہیں۔ اس دنیا میں لوگ بد دعاؤں سے ڈرتے ہیں پر اپنے اعمال سے نہیں۔ زندگی میں کچھ راستے صبر کے ہوتے ہیں اور کچھ راستے سبق کے۔ نہ جانے وہ پتھر کہاں سے ملتا ہے جو دل پہ رکھ کر لوگ سب کچھ بھول جاتے ہیں۔ اس دنیا میں منافقت سے بہتر ہے کہ تم کافر مر جاؤ، کیونکہ جہنم میں کافر کا درجہ منافق سے بہتر ہے۔ اس دنیا میں لوگوں کے عیبوں سے اس طرح غافل ہو جاؤ جیسے تم سوتے وقت دنیا سے غافل ہو جاتے ہو۔ تمہارا رب جس چیز کو تمہارے قریب کر دے تو اس میں حکمت تلاش کرو، اور جس چیز کو تم سے دور کر دے اس پر صبر کرو۔ حضرت علی نے فرمایا، جو ذات رات کو درختوں پر بیٹھے پرندوں کو نیند میں گننے نہیں دیتی، وہی ذات انسان کو کیسے بے یار اور مددگار چھوڑ سکتی ہے۔ اپنا سر اونچا رکھو کہ تم کسی سے نہیں ڈرتے، لیکن اپنی نگاہیں نیچی رکھو تاکہ پتہ چل سکے کہ تم باعزت گھرانے سے تعلق رکھتے ہو۔ اس دنیا میں رشتے مضبوط کرنے کے لیے دل بڑا کرنا پڑتا ہے۔
جہاں چھوٹوں کی زبان بڑی ہو جائے وہاں بڑوں کے رتبے ختم ہو جاتے ہیں۔ اس دنیا میں کچھ باتوں کا جواب صرف خاموشی ہوتی ہے، اور خاموشی بہت خوبصورت جواب ہے۔ اس دنیا میں سمجھدار وہ نہیں جو زیادہ پڑھا لکھا ہو، بلکہ اصل سمجھدار وہ ہے جسے یہ ہنر آتا ہو کہ کس سے کہاں پر، کس الفاظ اور کس لہجے میں بات کرنی ہے۔ اپنے وہ نہیں ہوتے جو آپ کی غلطیوں اور عزتوں کا تماشا بنائے، بلکہ اپنے وہ ہوتے ہیں جو آپ کی غلطیوں پر مان، بھروسہ، احترام اور آداب کا پردہ ڈالیں۔ اس دنیا میں محبت کی پہلی شرط عزت ہے، اور جو عزت نہیں دے سکتا اس کی محبت جھوٹی ہے۔ اس دنیا میں کون، کب، کس کا اور کتنا اپنا ہے یہ تو صرف وقت بتاتا ہے۔ جہاں آپ کی عزت نہ ہو وہاں مت جاؤ، چاہے وہاں کھانے میں آپ کو سونے کی پلیٹ اور چاندی کے چمچے میں ہی کیوں نہ دیا جاتا ہو۔ سر جھکانے کی خوبصورتی بھی کمال کی ہوتی ہے، کیونکہ سجدہ زمین پر ہوتا ہے لیکن دعائیں آسمان تک جاتی ہیں۔ جب کوئی دوست تمہیں اپنا راز بتائے تو یہ سمجھ لینا کہ وہ اپنی عزت تمہیں امانت میں دیتا ہے، اور اس میں کبھی خیانت مت کرنا۔ جب دل اداس ہو اور آنکھوں میں آنسو ہوں تو بس یہ بات یاد رکھنا کہ اللہ تمہارے ساتھ ہے اور ہمیشہ رہے گا۔ اس دنیا میں صاف صاف بولنے والا کڑوا ضرور ہوتا ہے پر دھوکے باز نہیں ہوتا۔ ہجوم کے ساتھ غلط راہ پر چلنے سے بہتر ہے کہ ہدایت کے راستے پر تنہا چل پڑو۔ بچے بڑے ہو کر سمجھ جاتے ہیں کہ ابا کی پابندیاں ٹھیک تھیں، اور وہیں بندہ مرنے کے بعد سمجھ جاتا ہے کہ اس کے رب کی پابندیاں ٹھیک تھیں۔ نیت کتنی بھی اچھی ہو، دنیا تم کو تمہارے دکھاوے سے جانتی ہے، اور وہیں دکھاوا کتنا بھی اچھا کیوں نہ ہو، لیکن تمہارا رب تمہیں تمہاری نیت سے جانتا ہے۔ اس دنیا میں 3 رشتے ہمیشہ بے نقاب ہو جاتے ہیں: بڑھاپے میں اولاد، مصیبت میں دوست، اور غربت میں بیویاں۔ خوشی روح کا وہ مقام ہے جہاں آپ ہر چیز سے مطمئن ہو جاتے ہیں۔ اس دنیا میں آپ کا ہر عمل اپنے نتیجے کے انتظار میں ہوتا ہے۔ زندگی اپنی خوبیوں پر بسر کی جاتی ہے، دوسروں کی خامیوں پر نہیں۔ اس دنیا میں ہر چیز کا صدقہ ہوتا ہے، اور عقل کا صدقہ یہ ہے کہ جاہل کی بات سن کر برداشت کی جائے۔ آدھی زندگی گزار دی ہم نے پڑھتے پڑھتے، اور سیکھا کیا؟ ایک دوسرے کو نیچے گرانا۔ دنیا میں بولی جانے والی تمام زبانوں میں سب سے میٹھی زبان مطلب کی ہوتی ہے۔ اپنا اچھا وقت انہی کو دیں جو برے وقت میں آپ کے ساتھ رہے ہوں۔ وہ انسان کبھی بھی آپ کی قدر نہیں کرے گا جس کے لیے آپ ہمیشہ جھکتے رہے ہوں۔ ہم کسی کے دل میں جھانک نہیں سکتے یا جان نہیں سکتے کہ کون ہمارے ساتھ کتنا مخلص ہے، لیکن وقت اور رویہ جلدی ہی یہ احساس دلا دیتا ہے۔ جو لوگ درد کو سمجھتے ہیں وہ کبھی بھی دوسروں کی درد کی وجہ نہیں بنتے۔ لوگوں نے کچھ دیا تو سنایا بھی بہت کچھ، لیکن اللہ ایک تیرا ہی در ہے جہاں کبھی کوئی تانا نہیں ملتا۔ ہمیشہ یہی سوچ رکھو کہ مجھے اللہ نے بہت کچھ دیا ہے، کیونکہ اگر مجھے میرے عمل کے مطابق ملتا تو میرے پاس کچھ نہ ہوتا۔ زندگی کے اکثر مقامات پر میں نے جانا کہ میرے ساتھ سوائے اللہ کے کوئی نہیں ہے، اور تب ہی مجھے اندازہ ہوا کہ صرف اللہ کا ہونا کس قدر بہتر ہے۔ دعا اور یقین دونوں نظر نہیں آتے،
مگر یہ دونوں وہ رنگ لاتے ہیں جو ناممکن کو ممکن بنا دیتا ہے۔ اگر لوگ اپنی ضرورت کے وقت ہی آپ کو یاد کرتے ہیں تو برا مت ماننا، کیونکہ چراغ کی یاد تبھی آتی ہے جب اندھیرا ہو جاتا ہے۔ اپنی زندگی میں کبھی مایوس نہ ہو، کیونکہ زندگی کہیں سے بھی شروع ہو سکتی ہے۔ توبہ کرتے رہا کرو، کیونکہ زندگی کب ختم ہو جائے گی کوئی نہیں جانتا۔ خود پر یقین ہونا چاہیے، کیونکہ میں نے دیکھا ہے اکثر سہارے ہی بے سہارا کر جاتے ہیں۔ غصے کے وقت تھوڑا رک جائیں اور غلطی کے وقت تھوڑا جھک جائیں۔ آنسو وہ خاموش دعائیں ہیں جو صرف رب ہی سن سکتا ہے۔ جب انسان اندر سے ٹوٹتا ہے تو باہر خاموشی ہو جاتی ہے۔ وقت دکھائی نہیں دیتا، مگر پھر بھی کیا کیا دکھا دیتا ہے۔ لوگ چاہیں تم سے جو بھی چھین لیں، پر تمہارا مقدر کبھی نہیں چھین سکتے۔ انسان جتنا بھی گناہگار کیوں نہ ہو، لیکن اللہ تعالیٰ اس کے لیے دعاؤں کا راستہ اور رزق کا دروازہ کبھی بند نہیں کرتا۔ اگر تم سے کوئی کچھ مانگتا ہو تو ہنس کے دے دیا کرو اور شکر ادا کیا کرو کہ تمہارے اللہ نے تمہیں اتنا دیا کہ تم دینے والے بنے، مانگنے والے نہیں۔ اگر اپنے سر پر عزت کا تاج چاہتے ہو تو اپنے غرور کو پاؤں کے نیچے رکھا کرو۔ وفا کرنا ہر کسی کے بس کی بات نہیں، کیونکہ یہ خاصیت خون اور نسلوں میں پائی جاتی ہے۔ جو لوگ دوسروں کا جینا مشکل کرتے ہیں، ان کا مرنا آسان نہیں ہوتا۔ کسی کو دکھ دینا ایک قرض ہے جو آپ کو کسی اور کے ہاتھوں مل کر ہی رہے گا۔ منافق کی ہمدردی دشمن کی تلوار سے زیادہ خطرناک ہوتی ہے۔ کسی کو ذلیل کرنے سے پہلے خود ذلیل ہونے کے لیے تیار رہیں، کیونکہ اللہ کا ترازو صرف انصاف تولتا ہے۔ زیادہ اچھے مت بنو، کیونکہ یاد رکھو ہمیشہ میٹھا پھل چاقو کی نوک پر ہوتا ہے۔ اکیلے رہنے کی سب سے اچھی بات یہ ہے کہ جب آپ پریشان ہوں یا آپ اداس ہوں، آپ کو سننے والا صرف آپ کا اللہ ہوتا ہے۔ حضرت علی سے پوچھا گیا کہ کیسے پتہ چلے گا کہ کون کتنا قیمتی ہے، تو حضرت علی نے فرمایا کہ جس انسان میں جتنا زیادہ احساس ہو وہ اتنا ہی زیادہ قیمتی ہے۔ کبھی تم دوسروں کے لیے دل سے دعا مانگ کر دیکھو، پھر دیکھنا تمہیں اپنے لیے دعا مانگنے کی ضرورت نہیں پڑے گی۔ جو ہم سوچتے ہیں وہ ہوتا نہیں ہے، اور جو ہوتا ہے اس کا ہمیں علم نہیں، اور جو ہوگا وہ بہترین ہوگا۔ تم وہ مانگتے ہو جو تمہیں اچھا نظر آتا ہے، مگر اللہ وہ دیتا ہے جو تمہارے لیے بہتر ہوتا ہے۔ جب دعا کرتے وقت تمہاری آنکھوں سے آنسو آنے لگے تو سمجھ جانا تمہاری دعا بارگاہ الہی میں قبول ہو چکی ہے۔ 3 لوگ جب آپ کے سامنے بات کر رہے ہوں تو انہیں مت روکیے۔ پہلا والدین، دوسرا بچے، اور تیسرا غمزدہ انسان۔ اپنے دل میں اتنی نفرتیں مت رکھو، کیونکہ جس دل میں نفرتیں ہوتی ہیں اس دل میں اللہ کبھی نہیں بستا۔ نماز مٹی کے انسان کو سونے کا بنا دیتی ہے۔ اس دنیا میں صرف 2 لوگ مقدر والے ہوتے ہیں، ایک وہ جنہیں وفادار دوست ملتا ہے، اور دوسرا وہ جن کے ساتھ ماں کی دعائیں ہوتی ہیں۔ صرف پیسے کا ہونا رزق نہیں ہے، بلکہ نیک اولاد، اچھا اخلاق اور مخلص دوست بھی رزق میں شامل ہیں۔ احسان کرنا اور درگزر کرنا۔ دنیا کا سب سے خوبصورت پودا محبت کا ہوتا ہے، جو زمین میں نہیں بلکہ دلوں میں اگتا ہے۔ حضرت علی نے فرمایا
ہمیشہ اخلاق سے بات کیا کرو، کیونکہ انسان پر سب سے زیادہ مصیبتیں اس کی اپنی زبان کی وجہ سے آتی ہیں۔ عقل مند اور حساس لوگ ہمیشہ غم اور فکر میں مبتلا رہتے ہیں۔ اس دنیا میں 3 انسان 3 چیزوں سے محروم رہ جاتے ہیں: غصے والا صحیح فیصلے سے، جھوٹا عزت سے، اور جلد باز کامیابی سے۔ وقت بتا دیتا ہے لوگ کیا تھے اور آپ کیا سمجھتے تھے۔ ایک مرد کی آدھی خوبصورتی تو اس کی زبان میں ہوتی ہے اور آدھی اس کی وفا میں ہوتی ہے۔ اس دنیا میں اگر کسی کو چاہو تو دل سے چاہو، زبان سے نہیں، اور کسی پر غصہ کرو تو صرف زبان سے کرو، دل سے نہیں۔ اقتدار، طاقت اور دولت ملنے پر لوگ بدلتے نہیں بلکہ بے نقاب ہو جاتے ہیں۔ غریبوں کے ساتھ بیٹھا کرو تاکہ تم شکر گزار بندے بن سکو۔ جتنا زیادہ تم اللہ کا شکر ادا کرو گے، اللہ تمہیں اتنا زیادہ عطا کرے گا۔ جب تمہارا دل تھک جائے تو جان لو کہ آسمان سے تمہاری مدد کے لیے قبولیت کا اب کوئی نہ کوئی دروازہ کھلنے لگا ہے۔ معاف ہر بار کرو مگر اعتبار صرف ایک بار کرو۔ اس دنیا میں لوگوں کی اصلیت سامنے آ جانا بھی اللہ تعالیٰ کی بہت بڑی نعمت ہے۔ جو شخص ہمیشہ تمہاری خوشی چاہے، اس کا اداس ہونا تمہارے لیے فکر کی بات ہے۔ تنہا چلنا شروع کرو تو ہر راستے میں اللہ تھام لیتا ہے۔ جب محبت روح سے ہوتی ہے تو پھر انسان دوبارہ محبت کرنے کے قابل نہیں رہتا۔ لوگوں کو اخلاق کے مطابق ان سے میل جھول رکھو، لیکن اعمال میں ان سے علیحدہ رہو۔ محبت کا اصل حقدار تو تمہارا رب ہے، تم بس اپنے رب کے آگے جھکو، پھر دیکھنا تمہیں کسی اور کے آگے جھکنے کی ضرورت نہیں پڑے گی۔ اس دنیا میں عقل مند وہ ہے جو کہ اپنی زبان کو غیبت سے بچائے، اور مومن وہ ہے جس کا دل شک سے پاک ہو۔ جو انسان صبر اختیار کرتا ہے وہ کامیابی پاتا ہے، اور وہیں جو جلد بازی کرتا ہے وہ ہمیشہ ٹھوکر کھاتا ہے۔ جسے موت کا انتظار ہوتا ہے وہ نیک کاموں میں جلدی کرتا ہے۔ تمہارا بہترین دوست وہ ہے کہ جب تم غریب ہو جاؤ وہ تم سے تب بھی محبت میں کمی نہ کرے۔ اس دنیا میں انسان کے نماز روزے پر نہ جاؤ بلکہ اس کی سچائی اور عقل کو دیکھو۔ غصے کے وقت انسان کے اخلاق کا صحیح پتہ چلتا ہے۔ یقین کے ساتھ سوتے رہنا شک کے ساتھ نماز پڑھنے سے بہتر ہے۔ ان 6 لوگوں سے کبھی جھگڑنا نہیں چاہیے: عالم، سردار، پست آدمی، گالیاں بکنے والا، عورت اور بچہ۔ اس دنیا میں جو زیادہ ہنستا ہے اس کا دل مردار ہو جاتا ہے، اور جو زیادہ غصہ کرتا ہے وہ جلد ہلاک ہو جاتا ہے۔ تمہارے ساتھ رہنے والا تمہاری نفس کی اصلاح میں تمہاری مدد نہیں کرتا تو اس کا ساتھ تمہارے لیے وبال ہے۔ اس دنیا میں جو شخص برے لوگوں کا ساتھ احسان کرتا ہے وہ خود بھی ان کے شر سے محفوظ نہیں رہتا۔ حضرت علی نے فرمایا کہ جس قدر معافی شریف کی اصلاح کرتی ہے اتنا ہی کمینے لوگوں کو بگاڑتی ہے۔ اس دنیا میں مرد کا حسن اس کے کلام میں ہوتا ہے۔ جب آپ کو ہر شخص سے شکایت ہونے لگے تو ایک بار دیکھ لیجئے کہ خرابی کہیں آپ کے اندر ہی تو نہیں۔ اس دنیا میں بہترین آنکھیں وہ ہیں جس سے انسان اپنے اندر جھانک سکے۔
خدا کی تقسیم پر اور اس کے فیصلوں پر راضی نہ رہنے والا کبھی سکون سے نہیں رہتا۔ دنیا کا ہر تعلق ایک غلامی ہے، اس لیے آپ جتنا زیادہ تنہا رہیں گے اتنا ہی زیادہ آزاد رہیں گے۔ اپنی زندگی میں کچھ کرنے کا جذبہ رکھتے ہیں تو اس کے بارے میں پہلے سے لوگوں کو نہ آگاہ کریں، بلکہ ہمیشہ کام ہو جانے کے بعد ہی لوگوں کو اس کے بارے میں بتایا کریں۔ بعض دفعہ ہم پوری طرح مخلص ہو کر بھی کسی کی نظر میں بیکار ہوتے ہیں۔ جیب بھاری ہو تو دشمن بھی خطائیں معاف کر دیتا ہے، لیکن وہیں اگر ہاتھ خالی ہو تو سگے بھائی بہن بھی سلام نہیں کرتے۔ ہم ایسے معاشرے کے لوگ ہیں جہاں سچ صرف تب بولا جاتا ہے جب کسی کی دل آزاری کرنی ہوتی ہے۔ حالات کی تاریکی سے نہ گھبرائیے، اللہ پر بھروسہ رکھیں اور یاد رکھیں کہ سب سے زیادہ بارش سب سے زیادہ کالے بادلوں سے ہی برستی ہے۔ ہر بات کہہ دینے کی نہیں ہوتی، کچھ باتیں سننے کی بھی ہوتی ہیں، کچھ سمجھنے کی، کچھ برداشت کر لینے کی، اور کچھ سہ جانے کی، اور کچھ بیاں کر دینے کی بھی ہوتی ہیں۔ دھوکہ دے کر کوئی نہیں بچتا اس دنیا میں، کیونکہ کسی کی آہ نسلیں اجاڑ دیتی ہے۔ جو لوگ برداشت کرتے ہیں ان کے ساتھ اٹھا بیٹھا کرو، کیونکہ اس طرح سے تمہاری قوت برداشت بڑھ جائے گی۔ اگر تم قرآن کو آنکھوں سے دیکھو گے تو تمہیں الفاظ نظر آئیں گے، دماغ سے دیکھو گے تو علم نظر آئے گا، دل سے دیکھو گے تو محبت نظر آئے گی، اور اگر اپنی روح سے دیکھو گے تو تمہیں خدا نظر آئے گا۔ اپنے غم کی نمائش نہ کر، اپنے نصیب کی آزمائش نہ کر، جو تیرا ہے تیرے پاس خود آئے گا، ہر روز اسے پانے کی خواہش نہ کر، تیری تقدیر بدل جائے گی اپنے آپ ہی، اے انسان مسکرانا سیکھ لے، وجہ تلاش نہ کر۔ زندگی گزارنے کے 6 اصول: پہلا، دعا سے پہلے یقین کرنا سیکھو۔ دوسرا، بولنے سے پہلے سننا سیکھو۔ تیسرا، خرچ کرنے سے پہلے کمانا سیکھو۔ چوتھا، لکھنے سے پہلے سوچنا سیکھو۔ پانچواں، ہار ماننے سے پہلے ایک اور کوشش کرنا سیکھو۔ اور چھٹا، مرنے سے پہلے جینا سیکھو۔ اس دنیا میں توبہ ایسا دروازہ ہے جو موت کی ہچکی تک کھلا رہتا ہے۔ دعا ایک ایسا عمل ہے جو تقدیر کو بھی مات دے سکتی ہے، اور ضمیر ایسا ساتھی ہے جو ہمیشہ حق کی راہ دکھاتا ہے۔ شکر ادا کرنے کی وجہ نہیں ڈھونڈنا چاہیے، بلکہ عادت ڈالنی چاہیے، کیونکہ شکر گزار لوگوں سے اللہ بہت خوش ہوتا ہے۔ صبر ایمان کی بنیاد ہے، اخلاق انسان کی خوبصورتی ہے، سچائی قرآن کی زبان ہے، عاجزی کامیابی کی کنجی ہے، اور دعا مومن کا ہتھیار۔ ہم خیال لوگوں کا احترام سب کرتے ہیں، لیکن اختلاف کرنے والوں کا احترام صرف بلند کردار والے لوگ کرتے ہیں۔ جو لوگ دوسروں کو تکلیف پہنچاتے ہیں، حقیقت میں وہ غیر معلوم طور پر خود ہی سے نفرت کر رہے ہوتے ہیں۔ روزانہ اس دنیا سے لوگوں کا رخصت ہوتے رہنا زندہ رہنے والے لوگوں کے لیے بہت بڑی نصیحت ہے۔ جو شخص عقل رکھتا ہے وہ اکثر خاموش رہتا ہے۔ حضرت علی نے فرمایا کہ اس دنیا میں ایک وقت ایسا بھی آئے گا کہ انسان میں بس اس کا حال بہتر ہوگا جو اپنے گھر میں موجود ہوگا۔ ہر ایک کو جلدی معاف کر دیا کریے، کیونکہ کسی کو معاف کرنے کے لیے
اس کی روح کا نکلنے کا انتظار نہ کریں۔ اس دنیا میں اپنے آپ کو عقل مند سمجھنے والا شخص ہمیشہ دوسروں کے بارے میں کوئی نہ کوئی منفی رائے دیتا رہتا ہے۔ وہ لوگ جو کسی کا برا نہیں چاہتے، اللہ تعالیٰ ان کو ایسی منزل عطا فرماتا ہے جو ان کے گمان میں بھی نہیں ہوتی۔ جب لوگ تمہیں تکلیف میں اکیلا چھوڑ دیں تو جان لو اللہ تعالیٰ تمہارے کام کا ذمہ خود لینا چاہتا ہے۔ 4 چیزیں سنبھال کر رکھو، کامیابی تمہارا مقدر ہوگی۔ پہلا، نماز میں دل کو۔ دوسرا، تنہائی میں سوچ کو۔ تیسرا، محفل میں زبان کو۔ اور چوتھا، راستے میں نگاہ کو۔ تمہارے درد سے تمہارا رب واقف ہے، لیکن وہ چاہتا ہے تم صبر کرو تاکہ تم اور مضبوط ہو سکو۔ اپنی زندگی میں اس سوچ کے ساتھ آگے بڑھو کہ اللہ نے یقیناً تمہارے لیے بہترین ہی سوچا ہوگا۔ کسی کی بھلائی نہ ہو سکے تو برا کرنے کی کوشش بھی نہ کرو، کیونکہ دنیا کمزور ہے لیکن دنیا بنانے والا نہیں۔ شوہر یا بیویوں کا ایک دوسرے کو توجہ اور وقت نہ دینا رشتے میں کمزوری پیدا کرتا ہے۔ اس دنیا میں اولاد کے لیے باپ وہاں ہاتھ پھیلا لیتا ہے جہاں وہ پاؤں رکھنا بھی گوارا نہیں کرتا۔ دوسروں کی مدد کرنے کا وقت کسی کے پاس نہیں ہے، لیکن دوسروں کے کام میں ٹانگ اڑانے کا وقت سب کے پاس ہے۔ رشتوں کے بازار میں آج کل وہ لوگ ہمیشہ ہی اکیلے پائے جاتے ہیں جو دل اور زبان کے سچے ہوتے ہیں۔ کاش کہ کوئی ایسا آئینہ ہو جو چہرہ نہیں بلکہ نیت دکھا سکے۔ جب آپ مشکلات میں ہوتے ہیں تو آپ اکثر سوچتے ہیں کہ اللہ کہاں ہے، لیکن آپ یہ بات ہمیشہ یاد رکھیں کہ امتحان کے دوران استاد ہمیشہ خاموش ہوتا ہے۔ اس دنیا میں دولت ایک ایسی تتلی ہے جسے پکڑتے پکڑتے آدمی اپنوں سے دور نکل جاتا ہے۔ اس دنیا میں کچھ چیزیں بہت دیر بعد بھی پلٹ کر واپس آ جاتی ہیں، اور ان میں سے کچھ خصوصاً چیزیں یہ ہیں: دوسروں کو دیا گیا دھوکہ اور بولا ہوا جھوٹ۔ کچھ لوگ آپ کے جذبات کے ساتھ اتنی چالاکی سے کھیلتے ہیں کہ آپ ہر چیز کا قصوروار خود کو سمجھنے لگ جاتے ہیں۔ منافق لوگوں سے سنبھل کر رہیے، یہ پہلے تو آپ سے رو کر آپ کا دکھ پوچھیں گے اور پھر بعد میں ہنس ہنس کر لوگوں کو بتائیں گے۔ تکلیف میں صبر سے کام لو، کیونکہ سونے کو آگ سے آزمایا جاتا ہے اور مومن کو تکلیف سے۔ خاموشی تمام سوالوں کا بہترین جواب ہے، اور آپ کی مسکراہٹ ہر حالات کا بہترین رد عمل ہے۔ حق بات کہنے سے مت ڈرو، کیونکہ اس دنیا میں نہ تو کوئی تمہیں موت دے سکتا ہے اور نہ ہی کوئی تمہارا رزق کو کم کر سکتا ہے۔ وضاحت کے چکر میں اپنا وقت برباد مت کرو، کیونکہ لوگ وہی سنتے ہیں جو وہ سننا چاہتے ہیں۔ انسان کوئی بھی برا نہیں ہوتا، لوگ اسے برا بنا دیتے ہیں۔ کتنی تعجب کی بات ہے کہ جب کبھی وفاداری کا ذکر ہوتا ہے تو ہم انسان کتوں کی مثال دیتے ہیں۔ تعلقات اکثر قصور سے نہیں بلکہ ذہن کے فطور سے خراب ہو جاتے ہیں۔ جب یقین ٹوٹتا ہے تو سب سے پہلے زبان خاموش ہو جاتی ہے۔ اس دنیا میں سچے انسان کو ہمیشہ جھوٹے انسان سے زیادہ صفائیاں دینا پڑتی ہیں۔ اپنی زندگی میں ان 3 لوگوں کو کبھی نہ بھولنا: پہلا، جس نے مشکل میں ساتھ دیا۔ دوسرا،
جس نے مشکل میں ساتھ چھوڑ دیا، اور تیسرا جس نے مشکل میں ڈالا۔ جب انسان اندر سے ٹوٹ جاتا ہے تو باہر خاموشی ہو جاتی ہے۔ اس دنیا میں لوگوں کو کھونے سے نہ ڈرو، بلکہ ڈرو اس بات سے کہ کہیں تم لوگوں کو خوش کرتے کرتے خود کو نہ کھو دو۔ وقت اچھا ہو یا برا ہو گزر ہی جاتا ہے، لیکن باتیں اور لوگ ہمیشہ یاد رہتے ہیں۔ بہت ڈر لگتا ہے مجھے ان لوگوں سے جو باتوں میں مٹھاس اور دل میں زہر رکھتے ہیں۔ وہ لوگ کسی کے نہیں ہوتے جو دوست اور رشتوں کو لباس کی طرح بدلتے ہیں۔ اس دنیا میں رشتے اعلیٰ خاندان میں نہیں بلکہ اعلیٰ ظرف لوگوں میں ہونا چاہیے۔ جن کی کوئی عزت نہیں ہوتی وہ دوسروں کو بے عزت کر کے فخر محسوس کرتے ہیں۔ عبادت کے لیے فرصت کی نہیں توفیق کی ضرورت ہوتی ہے۔ نماز کا رہ جانا دنیا کے ہر نقصان سے بڑا نقصان ہے۔ اگر اپنی زندگی میں بہترین فیصلے چاہیے تو اپنا سب کچھ اللہ پر چھوڑ دو، کیونکہ اللہ سے بہتر فیصلے کوئی نہیں لے سکتا۔ زندگی کی ٹھوکریں بڑی نرالی ہوتی ہیں، یا تو کسی کی اصلیت دکھا دیتی ہیں یا کچھ نہ کچھ سکھا دیتی ہیں۔ کبھی بھی خود کو اتنا قیمتی مت سمجھنا کہ ہر کوئی تمہیں دل سے نکال دے، کیونکہ جس چیز کی قیمت زیادہ ہوتی ہے اسے اکثر لوگ چھوڑ دیتے ہیں۔ آپ جو دیکھتے ہیں اس پر یقین مت کیجیے، کیونکہ دیکھنے میں تو نمک بھی چینی کی طرح ہی لگتا ہے۔ انسان کو اس کے حالات نہیں بلکہ اس کے خیالات پریشان کرتے ہیں، کیونکہ حالات تو وقت کے ساتھ بدلتے رہتے ہیں، لیکن خیالات کو بدلنا آسان نہیں ہوتا۔ جب دل کسی اپنے سے بے پناہ خفا ہو جائے تو خاموشی اختیار کر لینا، لیکن کڑوا بول کر اس کی بے ادبی نہ کرنا۔ باتوں کی مٹھاس اندر کا بھید نہیں کھولتی، کیونکہ مور کو دیکھ کر کون کہہ سکتا ہے کہ یہ سانپ کھاتا ہوگا۔ لوگ جتنا بھی دل دکھائیں یہ یاد رکھا کریے کہ جب اللہ کے بندے ہمیں توڑتے ہیں تو ان کا توڑنا ہمیں اللہ سے جوڑتا ہے۔ وقت اور سمجھ ایک ساتھ خوش قسمت لوگوں کو ملتی ہے، کیونکہ اکثر وقت پر سمجھ نہیں ہوتی اور سمجھ آنے تک وقت نہیں ہوتا۔ محبت کی پہلی شرط عزت ہے، اور جو عزت نہیں دے سکتا اس کی محبت جھوٹی ہے۔ ظلم اور والدین سے بدسلوکی دو ایسے گناہ ہیں جن کی سزا اللہ دنیا میں ہی دے دیتا ہے۔ اگر اپنا گھر اپنے سکون کا باعث نہ بنے تو سمجھ لو توبہ کا وقت آ گیا ہے۔ کتنے بھی بڑے اسکول یا کالج میں پڑھ لو، لیکن انسان بننے کے لیے قرآن پڑھنا ہی پڑتا ہے۔ بے شک نماز ہی بہترین ساتھی ہے، دنیا سے قبر تک، قبر سے حشر تک، اور حشر سے جنت تک۔ والدین وہ درخت ہیں جو پھل دیں یا نہ دیں لیکن سایہ ضرور دیتے ہیں۔ وقت کی وقت پر قدر کرو، کیونکہ وقت کے پاس بھی اتنا وقت نہیں ہے کہ وہ بارہا تمہیں وقت دے سکے۔ جنہیں یقین ہو اپنے مقدر لکھنے والے پر، وہ کبھی انجام سے گھبرایا نہیں کرتے۔ وہ جو پتھر سے پانی نکال سکتا ہے تو وہ اپنے بندے کے لیے وسیلے بنا ہی دیتا ہے۔ جب عرش والوں کی طرف سے ہاں ہو تو فرش والوں کی تمام سازشیں بیکار ہو جاتی ہیں۔ اللہ جانتا ہے ہر شکر کے پیچھے کا صبر، اور اسے ہر دکھ کی ہے خبر۔ ناراض ہو کر بھی کبھی ساتھ نہیں چھوڑتا، اور یہ ذات صرف میرے اللہ کی ہے۔ آزمائشیں تو انہی کے لیے ہوتی ہیں جنہیں اللہ چاہتا ہے،
اور صبر وہی کرتے ہیں جو اللہ کو چاہتے ہیں۔ وہ مشکل کو بھی مشکل میں ڈال دیتا ہے، وہ اللہ جو ڈوبتے ہوئے سورج کو نکال دیتا ہے۔ اس دنیا میں قرآن کی خوبصورتی یہ ہے کہ تم اسے بدل نہیں سکتے، لیکن یہ تمہیں بدل دیتا ہے۔ پردہ رکھنا سیکھیے، بالکل ویسے ہی جیسے اللہ رب العزت نے ہمارے اوپر رکھا ہے۔ نصیب ہار جاتا ہے لیکن دعائیں ہمیشہ جیت جاتی ہیں، اس لیے بس یقین کے ساتھ اللہ سے مانگتے رہو، وہ رب تمہیں کبھی مایوس نہیں ہونے دے گا۔ انسان کی بنیاد اگر صحیح ہو تو وہ برے ماحول میں بھی اچھائیاں ڈھونڈ نکالتا ہے، لیکن وہیں اگر بنیاد ہی غلط ہو تو وہ اچھے ماحول سے بھی کچھ نہیں لے پاتا۔ دنیا کے ساتھ سب سے بڑا مسئلہ یہ ہے کہ بیوقوف اور جنونی لوگ ہمیشہ اپنے خیالات کو ہی سچا مانتے ہیں، جبکہ عقل مند لوگ ہمیشہ اپنے خیالات کے بارے میں شک اور شبہے کے شکار ہوتے ہیں۔ اس دنیا میں چھین کر کھانے والوں کا کبھی پیٹ نہیں بھرتا، جبکہ وہیں بانٹ کر کھانے والا کبھی بھوکا نہیں سوتا۔ اس اللہ سے ڈرتے رہو جس کی صفات یہ ہے کہ اگر تم بات کرو تو وہ سنتا ہے، اور اگر دل میں رکھو تو وہ جانتا ہے۔ اگر روح بیمار ہو تو قرآن پاک سے بہتر کوئی دوا نہیں۔ توبہ کے لیے کانوں کو ہاتھ لگانا ضروری نہیں ہے، بلکہ اپنے گناہوں کو ہاتھ نہ لگانا ضروری ہے۔ اللہ تعالیٰ جس پر راضی ہوتا ہے اس کی آنکھوں کو نرم کر دیتا ہے۔ اپنی نیند کو اگر عبادت بنانا چاہتے ہو تو اس کا آسان طریقہ یہ ہے کہ آپ باوضو سویا کریں۔ نفرت والے دل میں کبھی اللہ نہیں آ سکتا۔ مولانا رومی فرماتے ہیں کہ غمگین نہ ہو، کیونکہ جو بھی تو کھوتا ہے اسے کسی نہ کسی اور نعمت کی صورت میں واپس پا لیتا ہے۔ اس دنیا میں جو کسی کا برا نہیں چاہتے ان کے ساتھ کوئی برا نہیں کر سکتا، اور یہ میرے رب کا وعدہ ہے۔ رشتوں کے بازار میں آج کل وہ لوگ ہمیشہ ہی اکیلے پائے جاتے ہیں جو دل اور زبان کے سچے ہوتے ہیں۔ ہر تباہی کے لیے کسی کی بد دعا ضروری نہیں ہوتی، کیونکہ کبھی کبھی کسی کا صبر بھی آپ کو تباہ اور برباد کر سکتا ہے۔ مجھے لوگوں کو پڑھنا نہیں آتا، مگر ان پر اعتبار کر کے سبق ضرور مل جاتا ہے۔ اس دنیا میں جسے نماز پڑھنے سے سکون نہیں ملتا، اسے چاہیے کہ وہ سکون کے ساتھ نماز پڑھے۔ اس آدمی کی ہمیشہ عزت کرو جو تمہاری عزت تمہاری غیر موجودگی میں کرتا ہو۔ اس دنیا میں شریعت علم ہے، طریقہ عمل، حقیقت خلوص ہے، اور معرفت دیدار حق ہے۔ مرید کو محبت الہی اتنی ہی ملتی ہے جتنی مرید اپنے مرشد سے محبت کرتا ہے۔ اللہ اور انسان کے درمیان ایک ہی حجاب ہے جس کا نام نفس ہے۔ حضرت خواجہ معین الدین چشتی فرماتے ہیں کہ اللہ اور انسان کے درمیان ایک ہی حجاب ہے جس کا نام نفس ہے۔ محبت کرتے ہوئے اس بات کا خیال رکھنا کہ جس سے محبت کی جاتی ہے اس کے تابع ہونا پڑتا ہے۔ مولانا رومی فرماتے ہیں اگر انسان کا دل اور نظر قابو میں نہ ہو تو اسے اپنی زندگی میں بہت مسائل جھیلنا پڑتے ہیں۔ دنیا میں کھو کر تم نے اسے اپنے لیے بوجھ بنا لیا ہے، اس لیے اس دنیا سے اوپر اٹھ کر نظر پھیلاؤ، کیونکہ تمہارے لیے ایک نئی سوچ تمہارا انتظار کر رہی ہے۔ کہتے ہیں کہ ہر وقت اپنا تن اور من صاف رکھو، کیونکہ کیا خبر کب اپنے رب سے ملاقات ہو جائے۔ اس دنیا میں ایک ہی زبان بولنے والے نہیں بلکہ ایک جیسے جذبات رکھنے والے ایک دوسرے کو سمجھتے ہیں۔